اسماء موصولہ چل رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس میں مبنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو 8 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، اسم میں صرف یہ 8 ہی مبنی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اسم مبنی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی اسم کے بارے میں اگر یہ پتہ لگانا ہو یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس اسم کو دیکھ لیا جائے وہ ان 8 قسموں میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو مبنی، نہیں ہے تو معرب، سیدھی سی بات ہے۔ تو 2 اسم جو کہ مبنی تھے وہ گزر چکے، ایک تو ضمیر، ضمائر سارے کے سارے مبنی تھے۔ اسی طرح دوسری قسم تھی اسماء اشارہ، وہ بھی گزر چکے، وہ بھی مبنی ہے۔ آج تیسری قسم اس میں مبنی کی شروع ہو گئی، اسماء موصولہ، یہ بھی مبنی ہے۔ اسماء موصولہ یہ بھی مبنی ہیں جی۔ اب اس میں موصول کے حوالے سے پہلے تو میں آپ کو کتاب آج نہیں پڑھاؤں گا، آج اس میں موصول کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا، کتاب کل ہم پڑھ لیں گے تاکہ اس میں موصول جو ہے وہ اچھے انداز میں آپ کی سمجھ میں آ جائے جی۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ الذی، اللذانی، یہ الذی جو ہے تو یہ مفرد، تثنیہ، جمع، یہ اس میں موصول تینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر مذکر اور مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع کے لیے الگ الگ الفاظ اس کے وضع کیے گئے ہیں۔ اس کے بھی الذی کے، جیسے آپ دیکھ لیں مذکر کے لیے کیا آئے گا، الذی، تثنیہ حالت رفع، حالت نصبی اللذانی، اللذینی، اور جمع کے لیے الذین استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث اللتی ہے، الذی کی مؤنث کیا ہوگی، اللتی، اور اس کی تثنیہ جو ہے وہ اللتانی حالت رفع میں اور اللتینی حالت نصبی اور جری میں۔ ساری کتاب میں موجود ہیں لیکن میں آپ کو پہلے ویسے سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، اس کی جو جمع آتی ہے وہ اللاتی اور اللواتی اور اللائی، یہ اللتی کی تینوں جمعیں استعمال ہوئی ہیں جی، اور قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے جی۔ وہ کیا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، وہ عورتیں جو اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ ان کو ناپاکی یعنی مینسز نہیں آتے، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، واللائی یئسن من المحیض، حیض سے مایوس ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 ناپاکیاں نہیں بلکہ 90 دن ہے۔ وہاں واللائی، یہ اس میں موصول واللائی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللاتی، اللواتی وغیرہ بھی مستعمل ہیں۔ تو بہرحال الذی واحد مذکر اور اس کی تثنیہ اللذانی، اللذینی، اور اس کی جمع اللذینہ، اور مؤنث اللتی، تثنیہ جمع اللتانی، اللتینی، اور جمع اللاتی، مؤنث جمع اللاتی، اللواتی، اور اللائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو اس میں موصول اسماء موصولہ ہوگی جی۔ اس کے علاوہ اسماء موصولہ میں سے ما اور من، یہ بھی اس میں موصول ہے، ما بھی اور من بھی، جیسے الذی ہے نا ایسے ہی ما اور من بھی اس میں موصول ہے۔ یہ دونوں اسماء مذکر اور مؤنث میں واحد، تثنیہ اور جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب میں استعمال ہوگا، اور من
من کا جو صیغہ ہے یہ بھی کس کے لیے ہوگا؟ یہ ہوگا مذکر، مؤنث اور واحد، تثنیہ، جمع، تینوں صورتوں میں من استعمال ہوگا۔ یہ الذی کی طرح نہیں کہ مذکر کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ۔ یہ الذی اور اللتی کی طرح نہیں ہے جی۔ یہ ما اور من اس میں موصول، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک ہی لفظ مستعمل ہے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے ما اور من میں، وہ یہ کہ ما عام طور پر غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، جن میں عقل نہیں ہوتی، اور من یہ اکثر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے۔ عقل والوں کے لیے من اس میں موصول آئے گا، اور جن میں عقل نہیں ہے یعنی جو انسانوں کی قبیل سے نہیں ہے ان کے لیے ماں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ماں اور من ان دونوں میں فرق آ گیا۔ اسی طرح آپ آ جائیں جی، اس میں موصول کی بات چل رہی ہے تو ایون اور ایتن یہ بھی اس میں موصول ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں اسماء موصولہ معرب ہیں، ہے تو یہ موصول لیکن ہے معرب۔ اس کے علاوہ الذی، اللاتی اور اللتی اور ما اور من یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہیں۔ ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہے لیکن یہ معرب ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہم ہدایت النام میں پڑھیں گے، وہ بھی میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والا الف لام وہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جیسا صیغہ ہو ویسے ہی معنی میں ہوتا ہے جی۔ کون سا الف لام؟ جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوگا وہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر القاتل کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل کا، تو الف لام آ گیا، تو کیا معنی ہے القاتل کا؟ بمعنی الذی قتل، وہ شخص جس نے قتل کیا۔ اور القاتلانی یہاں تثنیہ پر الف لام، تثنیہ اس میں فاعل پر داخل ہوا نا، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ اللذانی قتلا، وہ دو لوگ جنہوں نے قتل کیا۔ اور القاتلون یہ جمع اس پہ فاعل پر الف لام آ رہا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ الذین قتلوا۔ اور القاتلۃ مؤنث پر داخل، تو معنی التی قتلت۔ اور القاتلتانی پر الف لام داخل، معنی اللتانی قتلتا۔ اور القاتلات پر داخل، معنی اللاتی قتلنا۔ سمجھے؟ تو یہ اسم فاعل اسم مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ بھی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ پھر جیسا صیغہ ہو اور ویسا ہی اسم موصول نکال لیں گے جی۔ تثنیہ پر تثنیہ مذکر القاتلانی، تو معنی اللذانی قتلا، جمع مؤنث القاتلات، تو اللاتی قتلنا کے معنی میں ہوگا وہ عورتیں جنہوں نے قتل کیا۔ یہ تو اس میں موصول کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ دوبارہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ ہلکا سا اعادہ بھی کر لیتا ہوں، اس سے پہلے اس میں موصول کی تعریف ہم پڑھ لیں گے۔ اس میں موصول کہتے کسے ہیں؟ اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کا کامل جز اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے بعد ایسا جملہ نہ آئے جس میں کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو اس اسم موصول کی طرف، اس وقت تک یہ جملے کا جز نہیں بن سکتا۔ کیا معنی؟ اسم موصول جملے کا جز اس وقت بنے گا جب اس کے بعد ایک پورا جملہ آئے اور جملے میں ایک ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو اسم موصول کی طرف۔
سمجھے؟ اب یہ اسم موصول اس جملے سے مل کر جملے کا جز بنے گا، پورا جملہ نہیں بنے گا، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے وضاحت آ جائے گی جی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے الذی، یہ بات تو ختم ہو گئی جی، ٹھیک ہے نا؟ نیچے اب اس کی مثالوں سے مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. جاء الذی ضربک، اب جاء فعل ہے، الذی اس میں موصول ہے، آگے ضربہ کا پورا جملہ آ رہا ہے اس کا صلہ جی، اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے. اب اس صلے میں ضربہ میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، آیا وہ شخص کہ جس شخص نے تجھے مارا. اب ہوا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الذی کی طرف، الذی نے مارا ہے تجھ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ الذی کے بعد پورا جملہ، صلہ پورا جملہ، اور جملے میں ضمیر بھی آ رہی ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ جملہ جو ہے اب یہ صلہ بن گیا اس میں موصول کا. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل، اور فاعل جملے کا جز ہوتا ہے، پورا جملہ تو فعل اور فاعل بنے گا. تو کہنا ٹھیک ہو گیا، اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں. اور جملے کا جز بھی تب بنے گا جب اس میں موصول کے بعد جملہ آئے اور جملے میں ایک ضمیر بھی ہو جو لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف. اچھا، ضمیر کا ہونا کیوں ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ پورا جملہ، تو جملہ من حیث الجملہ وہ تو کہتا ہے میں پورا ہوں، میرا مسند بھی موجود، میرا مسند الیہ بھی موجود، میرا کسی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ تو صلہ ہوتا ہے اس میں موصول کا، اس کا تعلق ہے. تو تعلق قائم کرنے کے لیے ایک ضمیر چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، تاکہ پتہ چل رہا ہو اس کا تعلق ہے اس میں موصول کے ساتھ، یہ اس کا صلہ ہے، یہ جملہ الگ سے مستقل جملہ نہیں، اس کا تعلق ہے اس میں موصول. اس تعلق جوڑنے کے لیے ایک ضمیر چاہیے جو لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف، اس لیے اس صلے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا تعلق بن جائے اس میں موصول کے ساتھ اور وہ اس کا صلہ بن جائے. خیر، وہ بات میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. اس میں موصول الذی، الذین، اللذانی وغیرہ میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کے الگ الگ صیغے وضع کیے گئے ہیں، لیکن من اور ما، سمجھے؟ یہ مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع کے لیے ان کے الگ الگ صیغے وضع نہیں کیے گئے، بلکہ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کے لیے من اور ما ہی استعمال ہوتے ہیں، الگ الگ صیغے اس کے وضع نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا یہ من اور ما اس میں موصول ہے، اور موصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صلہ بعد میں جملہ آئے، اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ جملے میں ایک ضمیر ہو جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. اب وہ جو ضمیر لوٹے گی نا، یہ ضمیر والا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے من اور ما میں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب ظاہر ہے من جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تثنیہ، جمع سب کے لیے من، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے من استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ جو ضمیر ہے وہ من، وہ کون سی ضمیر لوٹے گی؟ من سے مراد اگر مؤنث ہے تو پھر کیا مؤنث ضمیر لوٹے گی یا مذکر لوٹے گی؟ کیونکہ اس کا معنی تو مؤنث ہے اور لفظ مذکر ہے من کا، کیونکہ اس میں نہ تا ہے، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ، تو مذکر ہے. ماں بھی مذکر ہے، لفظوں کو دیکھو تو مذکر ہے، اور معنی ان کا مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. تو ضمیر معنی کے اعتبار سے آئے گی یا لفظوں کے اعتبار سے آئے گی؟ سمجھے؟ تو کیونکہ اگر ان کے لفظوں کی رعایت کی جائے تو پھر وہ جو ضمیر آ رہی ہے وہ تو پھر ہمیشہ مفرد مذکر ہی آنی چاہیے، کیونکہ من اور ما لفظوں میں واحد مذکر ہے، اور اگر معنی کی رعایت کی جائے تو پھر وہ جس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اس کے مطابق آنی چاہیے. واحد مذکر میں تو واحد مذکر کی ضمیر، واحد مؤنث میں تو مؤنث کی، اور تثنیہ مذکر میں تو تثنیہ مذکر.
تسنیہ مؤنث یا تسنیہ جمع میں تو تسنیہ مؤنث یا تسنیہ جمع کی ضمیر آنی چاہیے. تو کس کی رعایت ہوگی، لفظوں کی یا معنی کی؟ یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. لہٰذا علماء نحو کی ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف چلی گئی ہے کہ ان کے لفظوں کی رعایت کرتے ہوئے ہر حال میں من اور ما کی طرف واحد مذکر کی ضمیر ہی لوٹے گی. جی سمجھے، یہ بھی جائز ہے واحد مذکر کی ضمیر لوٹنا، اور واحد مذکر کی ضمیر لوٹنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے، مذکر. اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے جیسے معنی ہو ویسے ضمیر لانا بھی جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی. سمجھے؟ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس سے یہ مسئلہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتلائیں کہ کچھ سمجھ آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے. جی جی استاد جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا وہ جو اسم الفاعل اور اسم المفعول میں الف لام ہے بمانی الذی، وہ صرف واحد کے لیے کے ساتھ ہی ہوگا؟ نہیں، میں نے تو آپ کو تینوں مثالیں دے دی ہیں. القاتلانی میں اللذان اور قتلا، اور القاتلون جمع کے پر داخل ہوگا تو وہ الذین جی قتلوا کے معنی میں، جی تو سب ٹھیک بھی ہے، آئے گا. سب کے کلیئر ساتھ ہوگی؟ آئے. ہاں وہی میں نے اس لیے تو سارا میں آپ کو ترتیب کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ ذرا تھوڑی سی پہ ایک مثال جو کر رہا ہوں وہ آپ نے ذرا مجھے بتانی ہے. جی جاء الذی ضربک، جاء الذی ضربک. اب آپ نے دیکھا الذی واحد مذکر ہے، ضربہ میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، الذی کی طرف. ٹھیک ہے، آیا وہ شخص جس نے تجھے مارا، اب الذی کی طرف ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، الذی واحد مذکر تو ہوا بھی واحد مذکر. اگر ہم نے یہی چیز ہم نے استعمال کرنی ہو کس کے ساتھ، من کے ساتھ، تو کیا بولیں گے، جاء من ضربک. من کے لفظوں کی رعایت کریں تو من کیا ہے، لفظوں میں مفرد ہے، تو ہوا بھی اس کی طرف لوٹا، جاء من ضربک بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح مثال کے طور پر ما ادھر فٹ نہیں آتا لیکن میں ویسے ہی مثال دے دیتا ہوں. تو جاء ما ضربک، کیونکہ ضربہ میں ہوا ضمیر ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ما لفظوں میں واحد مذکر، اور اس سے مراد بھی واحد مذکر ہے، وہ شخص آیا جس سے تجھے مارا، تو ما ضربک بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جھگڑا پتہ کہاں ہوگا، اگر میں بولتا ہوں جاء اللذان ضرباک، آئے وہ دو شخص جنہوں نے مارا تجھ کو، ضربا کا آئے گا، ضربا کا نہیں، کیونکہ اب یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللذانی اس میں موصول کی طرف، جملے میں جو ضمیر آ رہی ہے، اور اللذانی تسنیہ تھا تو تسنیہ کی طرف پھر وہ تسنیہ کی الف ضمیر لوٹے گی، ضربا کا. اب ضربا کا نہیں بول سکتے کیونکہ یہ لوٹ رہی ہے اللذانی کی طرف. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر میں جاء اللذان ضرباک کے بجائے اگر میں نے یہ کہنا ہو وہ دو شخص آئے جنہوں نے مارا تجھ کو، اور میں یہ جملہ من کے ساتھ بولوں تو کیا جملہ بنے گا؟ جی بتائیں ذرا. استاد جی وہی جی ضربا کا تو لگے گا جاء من ضربا کا، نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دو شخص آئے، من اس کو کے ہم واحد. معنی اس کے معنی کو دیکھیں وہ تو پھر من بن گیا. جی ٹھیک ہے نا، معنی تو اس کا تسنیہ ہی ضربا کا، لیکن ہم نے کیا کہا تھا، اس کے لفظ کو اگر دیکھیں من تو من نہیں آیا اس میں موصول تسنیہ میں بھی، تو من لفظوں کے اعتبار تو واحد مذکر ہے، تو جاء من ضربا کا یہ بھی جائز ہے، اور جاء من ضربا کا یہ بھی جائز ہے. لیکن جاء اللذان ضربک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظوں میں بھی تسنیہ ہے اللذانی، اور اس کا معنی بھی تسنیہ ہے. جاء اللذان ضرباک ہی ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو اس میں موصول من یا ما کے ساتھ ادا کریں تو پھر دونوں صورتیں جائز ہوں گی، کیونکہ من لفظوں میں واحد مذکر تو جاء من ضرباک،
اور معنی اس سے مراد معنی تسنیہ کا ہے، لہذا جا امن ضربا کا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی بات؟ جی ٹھیک ہے، من میں تسنیہ بھی آ سکتا ہے اور واحد مذکر کے طور پہ بھی آ واحد سکتا کیوں آئے گا؟ لفظوں کو دیکھتے، لفظوں میں ہے. من واحد مذکر ہے، نہ تسنیہ الف نون بھی نہیں ہے، واو نون بھی نہیں ہے، تسنیہ جمع کے. اور لیکن اس سے مراد اور اس کا معنی تو تسنیہ ہے نا، لہٰذا اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے ذرا با کا بھی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں ماں سے پڑھوں اسی کو جملے کو، تو جا اما ضربا کا اور جا اما ضربا کا یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. لفظوں کی بھی ہو سکتی ہے رعایت، معنی یہی علماء نحو نے فرمایا جی. سمجھے؟ الذی کے لیے تو چونکہ الگ الگ الفاظ ہیں، تو پھر یہ تسنیہ جمع اگر استعمال ہوگا تو جو ضمیر لوٹے گی وہ تسنیہ جمع ہی لوٹے گی، کیونکہ معنی بھی جمع اور لفظوں میں بھی. اور من اور ما لفظوں میں تو واحد مذکر ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیشہ واحد مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور معنی کو دیکھتے ہوئے جیسا معنی ویسی ضمیر یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب دوسری مثال بھی دے دوں، جا الذین ضربوکا. اب الذین کی طرف ضمیر لوٹ رہی تھی نا، یہ صلے میں ضمیر لوٹ رہی تھی الذین کی طرف، تو وہ تو جمع مذکر تھا، تو ضربوکا جمع کی واو ضمیر لوٹے گی ادھر. لیکن اگر یہی جملہ میں من کے ساتھ ادا کروں تو کیسے ادا کروں گا جی؟ جا امن جا امن ضربو کا، اس میں ضربہ کا بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور اسی طرح جا اما ضربا کا، جا اما ضربو کا لفظوں کی رعایت بھی ہو سکتی ہے، معنی کی رعایت بھی ہو سکتی ہے. لیکن بیائی استاد جی نہیں. اس طرح انڈرسٹوڈ ہو جائے گا میننگ، یعنی ہم اگر واحد ہوا تو وہ جمع میں وہ تو پھر آ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا نا. بات اچھا. مؤنث کی چل رہی ہے، اب دو لوگوں کی چل رہی ہے، تین لوگوں کی چل رہی ہے، وہ تو پھر قرائن بتلائیں گے ہمیں. ٹھیک ہوگی نا بات؟ وہ تو ظاہر ہے قرائن سے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ دونوں صحیح ہو، اور قرآن مجید میں استعمال ہے دونوں کا. جمع کے لیے بھی من استعمال ہوا ہے، جمع کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، سمجھے؟ جی اور ٹھیک. واحد کی ضمیر بھی لوٹ رہی ہے، وہ دونوں طرح استعمال کرا. اسی لیے تو یہ قاعدہ بنا لیا انہوں نے. اسی طرح جاءت التی، جاءت التی. اب التی فاعل تھا نا، واحد مؤنث اس میں موصول، تو فعل بھی ظاہر ہے، فاعل مؤنث تو فعل مؤنث، جاءت آ گیا. التی ضربت کا، آئی وہ لڑکی جس نے تجھ کو مارا. اب ضربت کا بولیں گے، ضربکا نہیں. اب ہیا ضمیر لوٹ رہی، التی واحد مؤنث ہے، یہ بھی واحد مؤنث. لیکن اگر یہی جملہ ہم من کے ساتھ ادا کریں تو کیسے بولیں گے جی؟ بولیں مؤنث کے ساتھ جی. جاءت التی ضربت کا ہے نا. تو پھر جاءت بھی ہوگا، من بھی ہوگا، ضربت آگے پھر ضربہ کا ماشاء بھی اللہ. جاءت من ضربت کا بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کیا بول سکتے ہوگا. ہیں؟ تو اس کو ہم واحد مذکر بھی لے سکتے ہیں. بولے نا، بول کے دکھائیں. جاءت جا کے مؤنث کی بات ہے، جاءت من ضربہ کا. نہیں یہ غلط ہو، جاء من ضربک، پھر کیونکہ ہم دونوں نے طرف من کو، مذکر ہوگا. من کو تو ہم نے واحد مذکر فرض کیا ہے نا. تو جب اس کو جی واحد لفظوں کے اعتبار سے واحد مذکر، تو پھر وہاں بھی جاب ہوگا. اور ضربکا میں ہوا بھی من کی طرح لوٹ رہی ہے. پھر یہ پورا جملہ ہی مذکر میں جائے گا، لیکن پورا میننگ اس جملہ، کا کیونکہ میں ہوگا. میننگ کو دیکھیں گے تو پھر جاءت بھی مؤنث تو ضربت بھی مؤنث، کیونکہ اس کا میننگ جو دیکھ لیا ہم نے. اور اگر اس کے لفظوں کو دیکھیں گے تو پھر دونوں ہی مذکر آ جائیں گے، فعل بھی مذکر اور ہوا ضمیر جو بعد میں لوٹ رہی ہے وہ بھی مذکر. جاء من ضربک، فعل میں اور آگے والے صلے کے فعل میں اس میں بھی وہ ہونی دونوں میں چاہیے فرق ہے، دونوں مطابق. بالکل مطابقت ہوگی نا. لفظوں کی رعایت کریں گے تو دونوں مذکر، معنی کی رعایت کریں گے تو دونوں مؤنث. اسی طرح جاء ما ضربک اور جاءت ما ضربت کا، ما میں بھی یہی ہے، لفظوں معنی دونوں کی. اسی طرح آپ چلیں، جاءت اللتانی، جاءت اللتانی ضربتا کا، آئی وہ دو لڑکیاں جنہوں نے مارا تجھ کو. اب یہ ضمیر لوٹ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالی کی طرف، اور یہ تسنیہ مؤنث ہے تو ضربتا یہ آ گیا سیگا. یہ مؤنث کی ضمیر اب لوٹ گئی اللہ تعالی کی طرف. جا
अतिल्लतानी ज़रबता का। अब अगर यही जुमला मैं मन के साथ अदा करूं तो कैसे अदा करूंगा जी? जी जी वो फिर सेम है, जा अमन ज़ारबा, ज़ारबा का यानी वाहिद मुज़क्कर के सेंस बहुत में। बहुत और अच्छे अगर बहुत मुअन्नस है तो फिर उसमें तस्निया ही, सर दोनों में तस्निया आ जाएगा, ज़ारबता और बोले जात। जात का कैसे जा बोले ना? अतान जी। जा एक मिनट, जा अता होता है फ़अलता, जा अता, जा मन ज़रबता का। अच्छा यहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई अता है। अच्छा हो मन, गया इसमें बिल्कुल ठीक बोला। जा मन ज़रबताक, ये तो ठीक हो गया क्योंकि हमने इसकी मीनिंग को देखा तो वो तस्निया मुअन्नस था तो ज़रबता आ गया, ठीक हो गया। लेकिन जब फेल का फाइल इसमें जाहिर हो, जमीर ना हो, फाइल चाहे वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, फेल हमेशा वाहिद आएगा, वो तस्निया जमा नहीं फिर बनेगा। जाअत होगा, ठीक है। वो मन, अब मन मिलके फाइल बन जाएगा उसका, सिला जी मौसूला। जाअत मन तो फिर वाहिद ज़रबता। मुज़क्कर मुअन्नस गायब की लगेगी, ठीक है, जी जाअत। मन ज़रबता, क्योंकि जमीर तो नहीं, इसमें मौसूल है ये। इसी तरह जा मा ज़रबका और जा अत मा ज़रबता का। एक आखिरी मिसाल रह गई है, जा अतिल्लाती ज़रबनाका, आई वो लड़कियां जिन्होंने मारा तुझको। जाअतिल्लाती, अब अल्लाती जाहिर है जमा था, इसमें जाहिर था तो जाअत फेल मुअन्नस आ गया। अब अल्लाती आ गया जी, तो अब ज़रबना ये जमीर लौटनी थी तो जाहिर है जमा मुअन्नस की तरफ लौटनी थी, तो फिर ज़रबना जो मुअन्नस का सीगा आ गया। अब ये नून जमीर लौटेगी इसकी तरफ, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर यही जुमला हम मन के साथ अदा करें तो कैसे अदा करेंगे? जाअत मन ज़रबा का, जाअत मन, जाअत मन ज़रबनका, जब इसके मीनिंग को देखा तो मुअन्नस हो गए तो फिर ज़रबनका आएगा ना, जमा मुअन्नस अल्लाती है ना। जी बिल्कुल ज़रबना का आएगा, लेकिन आपने कहा ना दोनों तरह से जायज़ है, इसमें नहीं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, एक तो जाअत मन ज़रबनका हो गया और दूसरा क्या हो गया? अगर जमा आ रहा है तो जाअत मन ज़रबना का, और अगर दूसरा तस्निया आ रहा है तो जाअत मन नहीं नहीं नहीं, ज़रा। एक तो जाअत मन ज़रबनका हो गया, दूसरा किस तरीके से पढ़ सकते हैं इसको? जाअ मन दूसरा फिर ज़रबका भी मुज़क्कर ही चलेगा, जाअ, वाहिद था, फिर उसमें मन फिर मुअन्नस ज़रबका नहीं छुप में आनी, ठीक है, जाअ नहीं मन ज़रबा का होगा। वो। अब आपने देखा क्या फर्क हुआ? अब मिसालों से प्रैक्टिकली जब हमने जदवल बनाया ना इसका, वो आपके सामने क्लियर कट मिसालें आ गई और मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। हमारा कहना ठीक हो गया कि माँ और मन ये वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए यही इस्तेमाल होते हैं, और फिर जो ज़मीर इनकी तरफ लौटेगी उसमें माने की रियायत भी हो सकती है और इसके साथ-साथ वो उसके लफ्ज़ों की रियायत भी हो सकती है। दोनों तरीके जायज़ हैं। जाअ मन ज़रबका, जाअत मन ज़रबनका, ये दोनों सूरतें ठीक हैं। जाअ मा ज़रबका, जाअत मा ज़रबनका, ये दोनों सूरतें जायज़ हो जाएंगी। ठीक है ना? अब इसकी मैं आपको अगर इसका तर्जमा बताऊं, इसमें मौसूल तर्जमा हम उर्दू में कैसे करेंगे? उर्दू में तर्जमे के लिए इसमें मौसूल का तर्जमा जो, जिस, जिन्हों वगैरह अस्माए मौसूला ज़ाहिर है मौके की मुनासबत से जो, जिस, जिन्हों वगैरह के साथ किया जाता है। समझे? यही लफ़्ज़ आ जाएँगे या इनके कोई मुतबादिल मिलते-जुलते लफ़्ज़ के साथ इसका तर्जुमा हो सकता है जी। अच्छा जी, अब आप देख लें तरकीब जी। जाअ अल्लज़ी ज़रबका, जाअ फ़िअलुन माज़िन मालूमुन, अल्लज़ी बाद में जो अल्लज़ी आ रहा है फ़ाइलुन व मौसूलुन, ये फ़ाइल भी बनेगा और इसमें मौसूल भी है। आगे ज़रबा फ़िअलुन माज़िन मालूमुन, सिलतुन वज़्ज़मीरुल मुस्ततरु, ज़रबा के अंदर ज़मीर छुपी हुई है, फ़ाइलुन व ज़मीरुल ख़िताबी, ये जो का ज़मीर है मफ़ऊलुन बिही, ये मफ़ऊल बिही बन जाएगी। अब आपने देख लिया जाअ फ़ेल, अल्लज़ी इसमें मौसूल,
ضرب فعل، ہوا فاعل، کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا اس میں موصول کا، موصول صلہ مل کر فاعل، تو موصول صلہ مل کر یہ جملے کا جز بنا یا نہیں بنا؟ فاعل بنا، فاعل تو جملے کا جز ہے، پورا جملہ تو فعل اور فاعل ہے، تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا ایک جز بنے گا، ایک حصہ بنے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جاءت من ضربنک، یہ من کے ساتھ بھی مثال لے لیں، جاءت من ضربنک، جاءت فعل ماض معلوم، من فاعل وموصول، ضربنا فعل ماض معلوم صلة، ونون النسوة، یہ جو نون ہے مؤنث کی، فاعل، وضمیر الخطاب، یہ جو کا ہے مفعول بھی، یعنی جاءت فعل ہو گیا، من اس پہ موصول ہو گیا، ضربنا فعل، نون ضمیر فاعل، کاف مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل، یہ صلہ پھر جملے کا جو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا ترجمہ کیا ہے، جو وغیرہ کے ساتھ آتا ہے۔ اب مثال ہے، میں بولتا ہوں جو آیا، اس کی عربی آپ کیا کریں گے؟ جو آیا، جا الذی جاء، الذی جو جاء، اس میں موصول ہو گیا نا، جو یہ تھے۔ جو آیا، الذی جاء